جنگل کا بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس بڑھاپے کی وجہ سے اس کی یادداشت بھی ختم ہو رہی تھی۔ شیر اپنی اس بیماری سے بہت پریشان تھا، کیونکہ بادشاہت کرنے کے لیے یادداشت کا ہونا بہت ضروری تھا۔ شیر ہر وقت اسی غم میں مبتلا رہتا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کیسے واپس لائے۔ آخر ایک دن اس کے پاس ساتھ والے جنگل سے بندر آیا، جو بہت ہی ذہین معالج تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنی بیماری کا بتایا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ اگر آپ کسی صحت مند گدھے کا دماغ کھا لیں تو آپ کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ شیر بندر کی بات سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے خیال آیا کہ کمزوری کی وجہ سے شکار کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ سوچ کر شیر کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ اب وہ گدھے کے شکار کے بارے میں سوچنے لگا۔ کسی دوسرے جانور کا شکار کھانا شیر کو پسند نہیں تھا، اور وہ خود کسی جانور کا شکار کرنا اس کے لیے محال تھا۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد شیر کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ شیر نے ایک لومڑی کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ کسی صحت مند گدھے کو اس کی کچھار میں لے آئے۔ لومڑی نے شیر کی بات سنی تو بولی، بادشاہ سلامت، میری نظر میں ایک گدھا ہے جو بہت صحت مند اور جوان ہے۔ میں اسے آپ کے پاس لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر لومڑی گدھے کو تلاش کرنے چلی گئی۔ لومڑی جب جنگل کے دوسرے کونے میں گئی تو اسے وہ گدھا نظر آ گیا۔ لومڑی نے اس کے پاس جا کر نہایت مکاری سے کہا، ارے گدھے میاں، آپ یہاں گھاس چر رہے ہیں؟ آپ کی تو قسمت جاگ گئی ہے۔ بادشاہ سلامت اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں اور وہ آپ کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا ان کے پاس جا کر کچھ ضروری ہدایات لے لیں۔ گدھے نے لومڑی سے کہا کہ وہ بیوقوف نہیں ہے جو خود چل کر موت کے منہ میں چلا جائے۔ لومڑی اپنی چال ناکام ہوتے دیکھ کر بولی، ارے 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 گدھے میاں، آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میری بات کا یقین کریں۔ آپ جیسا جوان، خوبصورت اور عقل مند جانور پورے جنگل میں نہیں ہے، اور بادشاہ سلامت کی نظر میں بادشاہت کے لائق صرف آپ ہی ہیں۔ گدھے نے اپنی تعریف سنی تو پھولے نہ سمایا اور لومڑی کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ لومڑی اور گدھا جب شیر کی کچھار میں پہنچے تو شیر کو پہلے سے بہت بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے گدھے پر اچانک حملہ کر دیا اور گدھے کا کان شیر کے پنجے میں آ گیا۔ گدھے نے کان کٹوا کر فوراً جان بچائی اور بھاگ گیا۔ شکار ہاتھ سے نکل جانے پر شیر بہت افسردہ ہوا۔ لومڑی نے شیر سے کہا کہ وہ بڑی مشکل سے گدھے کو لائی تھی، اب اسے دوبارہ لانا مشکل ہوگا۔ شیر نے لومڑی کی منت سماجت کی اور بولا کہ وہ اس کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دے گا، تو لومڑی گدھے کے پاس چلی گئی۔ گدھے نے لومڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو شدید غصے سے بولا، مکار لومڑی، تم نے مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر میں پھرتی نہ دکھاتا تو شیر مجھے کھا چکا ہوتا۔ لومڑی نے چالاکی سے کہا، ارے گدھے میاں، بادشاہ سلامت نے آپ کے کان میں کچھ ضروری ہدایات دینے کے لیے آپ کو کان سے پکڑا تھا اور آپ ڈر کر بھاگ ہی آئے۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، وہ آپ کے کان میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ گدھے نے لومڑی کی بات پھر سے مان لی اور شیر کی کچھار کی طرف چل پڑا۔ اب کی دفعہ شیر نے گدھے پر حملہ نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب گدھا اس کے بالکل قریب آ گیا تو شیر نے اسے حملہ کر کے چیر پھاڑ دیا اور سوچا کہ پہلے وہ اپنا پیٹ بھر لے، بعد میں آرام سے بیٹھ کے مزے لے کے اس کا دماغ اور دل کھائے گا۔ اب شیر نے گدھے کا گوشت کھانا شروع کیا تو کچھ دیر بعد اس کو پیاس لگ گئی۔ وہ پانی پینے گیا، لیکن جو ہی وہ پانی پینے گیا تو لومڑی نے پیچھے سے گدھے کا دماغ اور دل نکال کر کھا لیا۔ اب جب شیر واپس آیا اور گدھے کا دماغ کھانا چاہا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ گدھے کی کھوپڑی میں تو دماغ ہے ہی نہیں۔
शेर ने लोमड़ी से कहा कि तुमने गधे का दिमाग चोरी कर लिया है क्या? लेकिन लोमड़ी निहायत मक्कार थी। वो बोली, बादशाह सलामत, मेरे ख्याल में गधे के पास दिमाग ही नहीं था, क्योंकि अगर इसके पास दिमाग होता तो वो दोबारा आपके पास क्यों आता?